عقیل ملک صاحب، ساتھ میں یہ جو آپ نے ذکر کیا سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے، ان کا ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب کا وادی تیرہ کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی تھی، پھر خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے ہیں، رہائی فورس بھی انہوں نے تشکیل دی ہے، تو اس معاملے پر کیا حکومت کرنے جا رہی ہے خان صاحب کی صحت کو لے کر بھی؟ دیکھیں خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ایک پولیٹیکل معاملہ کہہ لیں اس حد تک ہے، کیونکہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو اس معاملے کو وہ اٹھاتے ہیں، لیکن حقیقت ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیسز ہیں، اور کیسز جو ہے وہ عدالتوں کے تھرو ہی ریزالو ہو سکتے ہیں۔ حکومت کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں فراہم کر سکتی اس تمام تر معاملے کے حوالے سے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی کوئی ایسے کنسرنز ہیں پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، تو وہ بالکل، ہم نے ان کو کہا ہے، ان کی یہاں پہ وفاق میں ان کی نمائندگی موجود ہے، وہ آ کے ہمارے سے بات کریں، ہم سے جو ڈسکورس ہے، جو ڈسکشن ہے پولیٹیکل ریفارمز کے اوپر، الیکشن ریفارمز کے اوپر، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر، ان کے اوپر بات کریں۔ بالکل ہم اس پہ بات کرنے کے لیے، اور دیگر کوئی مسائل ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات 12 دفعہ کہہ چکے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور واحد حل سیاسی جماعتیں ہی آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کے تھرو حل نکال سکتی ہیں۔ لیکن جو رہائی فورس کی آپ نے بات کی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو دا پیس اینڈ سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف ناٹ جسٹ the citizens and of KP یا residents of KP، لیکن اس کے علاوہ پورے پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ کیا اس فورس میں وکلا ہوں گے، کیا اس فورس میں جو ہے کون لوگ ایسے ہوں گے۔ اگر تو یہ ڈنڈا بردار فورس ہے اور ملیٹنٹ ونگ ہے، جو ایک نیا سٹرکچر کھڑا کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ اڈیالہ کی دیواریں پھلانگے گی؟ کیا یہ اڈیالہ کے دروازے توڑ کے جو ہے عمران خان کو ریلیز کرے گی؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ماورائے آئین یا قانون جو ہے، یہ کوئی ایسا اقدام وہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسی قسم کی کوئی فورس تیار کی جا رہی ہے جس کو عام فہم میں ڈنڈا بردار فورس کہہ لیں، یا ملیٹنٹ فورس کہہ لیں، یا ملیٹنٹ ونگ کہہ لیں، تو پھر بالکل اس کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اور یہ اس کی قانون اور آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اس قسم کی فورسز جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوں، کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ اس طرح کی فورسز جو ہیں جب وہ ہتھیار ڈالتی ہیں اور وہ راہ راست پہ آتی ہیں، تو وہ پھر پولیٹیکل پارٹیز میں تبدیل ہوتی ہیں، نہ کہ ادر وے اراؤنڈ۔ لیکن عقیل ملک صاحب، یہ جو سہیل آفریدی صاحب کے مطالبات ہیں خان صاحب کی صحت کو لے کر بھی، پھر ان کا ایک مطالبہ بھی ہے اوور آل پی ٹی آئی کا بھی کہ خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے، تو کیا پھر اس پر حکومت غور کر رہی ہے کہ خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے؟ دیکھیں، اب یہ تو خواہشات تو بہت لمبی ہوتی ہیں، خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی۔ نہ سہیل آفریدی صاحب کوئی ڈاکٹر ہیں، نہ ہی علیمہ خانم صاحبہ کوئی ڈاکٹر ہیں، نہ ہی میں کوئی ڈاکٹر ہوں، نہ ہی آپ ڈاکٹر ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپرٹ اوپینین ہوتا ہے، اور ایکسپرٹ اوپینین یا ایکسپرٹ ایڈوائز جو ڈاکٹرز کے ویو میں، اگر ان کو ہاسپٹل کے لیے 1 مہینہ کیا 2 مہینے کے لیے شفٹ کرنے کا کہا جائے تو بالکل حکومت کرے گی۔ صحت پہ حکومت سیاست نہیں کر رہی، نہ حکومت سیاست کرنا چاہتی ہے صحت کے معاملے پہ۔ اور صحت کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، ان کے فالو اپ جو پروسیجر ہونا ہے، جو ان کی فالو اپ ٹریٹمنٹ ہے، جو پارٹ اینڈ پارسل ہے اس پروسیس کا، اس پروسیجر کا، وہ ہو رہا ہے اور وہ ہوگا۔ اور اس پہ اطمینان بھی ظاہر کیا پی ٹی آئی کے جو اپنے ذاتی معالجین ہیں، بانی پی ٹی آئی کے، تو بے شک وہ آن ریکارڈ نہ یہ کہہ سکیں یا نہ کہنا چاہیں، لیکن ٹریٹمنٹ تو یہی ہے، اور اس چیز کا برملا انہوں نے اظہار بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹریٹمنٹ تو بیسٹ آف دا بیسٹ ٹریٹمنٹ دی گئی ہے ان کو، اور اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ اٹس اے پروسیس، جو ریکوری کا پروسیس ہے۔ لیکن اسپتال شفٹ کرنے کے حوالے سے بالکل ایک کلیئرٹی ہے کہ اگر ڈاکٹرز کہیں گے اور ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن ہوئی، ان کا اوپینین ہوا، تب ہی اسپتال جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا۔ کسی کی خواہش پہ، کسی کی فرمائش پہ اسپتال شفٹ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ عقیل ملک صاحب، اگر اجازت دیں تو یہاں پر ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔